میرے بھائیوں، دنیا بھر میں 3 ہی مساجد ایسی ہے جس کی طرف آدمی ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی ھذا۔ ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ تو یہ 3 مساجد جن میں سے 2 مساجد اپنے مقام پر ہے اور اس کی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں ایک مسجد جو کہ مسجد اقصی ہے، جو لوگوں کا قبلہ اول رہا، جو فلسطین میں ہے، وہ غیروں کے قبضے میں ہے۔ پوری دنیا کی نگاہیں اس کی طرف جاتی ہے، لیکن اس گھر کی حفاظت یا وہاں کے رہنے والوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ فلسطین میں جو ایک شہر ہے غزہ، وہاں جو لوگوں کی حالتیں ہوئی، بچوں کو جس طریقے سے یتیم بنایا گیا، عورتیں، بوڑھے، بچے قتل عام ہوئی، جس طرح ان کے گھروں کو ڈھایا گیا، ویسی آفت، اس طرح کی وحشتناک، دردناک اور المناک واقعتیں دنیا کے سامنے کسی اور شہر میں ابھی تک نہیں آئی ہے، اور اس طرح کی حالت نہیں ہے۔ پوری مسلم ممالک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دلوں سے اس کی طرف غور نہیں کیا، اور اس شہر کی حفاظت صحیح طریقے سے نہیں ہو پائی۔ ہر کوئی شخص اپنی خوشیوں میں مگن ہے، ہر طرح سے عیاشیاں اور ہر طرح کی خوشیاں منائی جا رہی ہے، لیکن وہاں چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے، عورتیں، مرد و خواتین تمام کے تمام بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ان کی سوکھی زبانیں اور ان کی تڑپتی آنکھیں، ان کے دل و دماغ سے صرف اللہ رب العالمین کی طرف یہی دعائیں جا رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین، یہ دنیا کے لوگ ہماری حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، ہماری حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے اور اللہ کی راہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر نہ قرآنی علم ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کی وحشت ہے۔ یہ لوگ، یہ مسلمان اللہ کی راہ سے دور ہو چکے ہیں، دینی تعلیم بھی نہیں ہے اور دنیاوی تعلیم بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں پر اس طرح کی آفتیں آ رہی ہیں۔ لوگ دینی تعلیم حاصل بھی کرنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور دنیاوی تعلیم جس کا بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ہم دینی تعلیم حاصل نہ کر کے ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ سب مکر و فریب ہے۔ مسلم سماج میں رہنے والے نوجوان زیادہ سے زیادہ ایک دکان کھول کر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ مسلم نوجوان نہ IAS آفیسر بن پاتا ہے، نہ زیادہ ڈاکٹر بن پا رہے ہیں، اور نہ ہی پولیس بن پا رہے ہیں، اور نہ ہی کسی بڑے مقام پر پہنچ پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ دنیاوی تعلیم بھی صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اور دینی تعلیم بھی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی سے، سائنس سے اور بہت ساری چیزوں سے وہ دور ہو گئے۔ فلسطین جو مجبور ہے، یا غزہ پٹی کے رہنے والے مسلمان جو مجبور ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ اور اسرائیل وہ اس لیے طاقتور ہے کہ اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس نے تعلیم حاصل کیا، اس کے پاس سرکشا کوچ ہے، ڈیفنس سسٹم ہے کہ اس کے اوپر اگر اوپر سے ہی کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اوپر ہی اوپر اس کے بم کو اور ان کے تمام میزائلز کو دھوست کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے ان کے پاس دنیاوی تعلیم ہے۔ لیکن مسلم سماج میں رہنے والے مسلمان، نہ ان کے پاس دینی تعلیم ہے اور نہ ہی دنیاوی تعلیم ہے۔ میٹرک کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے نہ میتھ جانتے ہیں، نہ فزکس جانتے ہیں، نہ کیمسٹری جانتے ہیں، نہ بایولوجی جانتے ہیں، ایسے ہی کریم
اور اچھے جوتے اور کپڑے پہن کر اسٹائل مارتے ہوئے کوچنگ کی طرف جاتے ہیں، لیکن اچھے طریقے سے علم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ صرف ایسے ہی روٹین اور دکھاوا ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم بھی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک بھی سورت کی صحیح طریقے سے اسے علم نہیں ہے، نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں، اور نہ قرآن مجید کی ایک آیت کا صحیح طریقے سے وہ ترجمہ کر سکتے ہیں، تو پھر کیسے وہ اللہ کے پیغامات پر دھیان دیں گے اور کیسے اللہ کی باتوں سے وہ سبق حاصل کریں گے؟ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ علم حاصل کیا جائے، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی۔ ایسے ہی اپنے اوقات کو ضائع اور نقصان نہ کیا جائے۔ آئیے ہم تمام لوگ اس بات کا عہد کریں اور اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم علم حاصل کریں، ہم دنیا میں کوئی بڑا سے بڑا مقام حاصل کریں۔ اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو کوئی بڑا عالم بنے اور اچھے قاری بنے، یا اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو بڑا سے بڑا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، یا یہ بھی پسند نہیں ہے تو آپ بنیے MLA بنیے، MP بنیے، یا کسی گاؤں میں آپ مکھیا بھی بن سکتے ہیں، سرپنچ بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلم سماج میں رہنے والے لوگ حکومت کرتے ہیں تو صرف اپنے گھروں میں، نیتا بنتے ہیں تو اپنے گھروں میں، اپنے آنگن میں، اپنے باپ پر، اپنے بھائی پر نیتا گیری کرتے ہیں، یا مساجد و مکاتب میں ہی حکومت کر کے رہ جاتے ہیں، مدارس میں ہی ذمہ دار بن کے رہ جاتے ہیں۔ لوگ سیاست کے میدان میں صحیح طریقے سے اتر نہیں پاتے ہیں، حکومت کرتے ہیں یا تو اپنے گھروں میں حکومت کرتے ہیں، سماج میں، گاؤں میں یا ریاست میں، راجیہ میں حکومت نہیں کر پاتے۔ صحیح سے کوئی مسلمان MLA نہیں بن پاتا۔ کتنے MLAs ہیں ہمارے بہار میں، یا کتنے MPs ہیں ہمارے اس انڈیا میں؟ اس سب چیزوں سے مسلمان دور ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم اس دنیا میں جو ہم زندہ ہیں تو ہماری یہ زندگی کام کی ہو، اللہ کی راہ پر ہماری زندگی گزرے، اور اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب